بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ بھائی ایک لڑکی بھگا کر لے آئے اور بولے اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، تم اسے اپنے کمرے میں چھپا لو۔ جب میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور یہ دیکھتے دنگ رہ گئی کہ وہ تو حور پری جیسی حسین تھی، لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ میں اس کی آنکھوں سے کپڑا ہٹانے لگی تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ میری آنکھوں سے کپڑا نہ ہٹانا۔ مجھے بڑا عجیب لگا پر بہت تجسس بھی ہوا۔ جب ہی رات اس کے سوتے ہی اس کی آنکھوں سے کپڑا اتار دیا، لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ وہ حسین لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام سونیا ہے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر آئے ہوئے ہمیں کچھ دن ہی گزرے تھے کہ یہ گھر ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، اس میں ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اپنا پرانا گھر شدت سے یاد آتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم بہن بھائیوں کا بچپن اس گھر میں گزرا تھا۔ اس گھر میں ہم نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی سال گزارے تھے۔ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں، ایک بہن اور بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میں ان دونوں سے چھوٹی اور تیسرے نمبر پر ہوں۔ میری سب سے بڑی بہن کی کچھ سال پہلے ہی شادی ہو گئی تھی۔ میری بہن کی شادی بھی ہمارے پرانے گھر میں ہی ہوئی تھی، اس لحاظ سے اس گھر سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ جس وقت میری بہن کی شادی ہوئی اس وقت میں اسکول جایا کرتی تھی۔ میری سب سے بڑی بہن کی شادی میری ماں باپ نے بہت جلدی کر دی تھی، کیونکہ اس کا بچپن سے ہی رشتہ طے تھا۔ ایسے میں رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، اور جیسے ہی اس نے پڑھائی کی تو اماں نے فوراً اس کی شادی کر دی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی کی پڑھائی میری بہن نے نہیں حاصل کی، کیونکہ میری بہن کی شادی میری خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ میری خالہ کا کہنا تھا کہ جلد از جلد اپنی امانت اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں۔ ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں زیادہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے، بس گھرداری اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔ گھرداری اماں نے اسے بہت اچھے طریقے سے سکھا رکھی تھی، جبکہ مجھے بھی سکھانے کی انہوں نے بہت بار کوشش کی، لیکن مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ میرے سارے شوق عام لڑکیوں سے ہٹ کر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارتی، کیونکہ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن کی شادی بہت پہلے ہو گئی تھی، اس وقت میں اسکول جایا کرتی تھی۔ ایسے میں گھر میں اور میرا بھائی ہی ہوتے تھے، میری کوئی اور بہن نہیں تھی، اس لیے بھائی کے ساتھ میرا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ اسی لیے بھائی کے ساتھ رہ رہ کر میں اس کی طرح سوچنے لگی۔ اس کی طرح کے شوق میں نے پال لیے تھے۔ جہاں میری ماں ان سارے حالات سے پریشان رہتی، وہیں پر میرے ابا ان ساری باتوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے کہ ابھی میں عمر میں بہت چھوٹی ہوں، یہ ساری چیزیں سیکھنے کرنے کے لیے پوری عمر باقی ہے۔ ایسے میں ابا اس بات پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں کچھ الزام بابا پر اور کچھ میرے بھائی پر آ جایا کرتا تھا کہ دونوں نے مل کر مجھے بگاڑا ہے، جبکہ میں ساری بات ان دونوں پر ڈال کر ایک سائڈ پر ہو جایا کرتی۔ میں گھر میں سب کو تنگ کرتی تھی اور سب کی لاڈلی تھی، جبکہ میرا لاڈلا میرا بھائی تھا۔ میں اس کی ہر بات خوشی خوشی مان لیا کرتی تھی۔ میری اماں نے بھی مجھ سے کہا اگر کوئی بات منوانی ہوتی تو میرے بھائی سے کہا کرتی تھی، جبکہ ایسا ہی کچھ حال میرے بھائی کا بھی تھا۔ وہ بھی گھر میں اگر کسی کی بات زیادہ مانتا تھا تو وہ میں تھی۔ ایسے میں میری اماں نے ہم دونوں بہن بھائیوں سے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تو ہم دونوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کو کہتی۔ ان کو صرف یہی ایک آسان طریقہ لگتا تھا۔ پرانے گھر میں جہاں پر ہماری بہت ساری یادیں موجود تھیں، وہیں پر کچھ ہماری شرارتیں بھی یاد تھیں، اس گھر میں رہ گئی تھی جس سے ہم نئے گھر میں آئے تھے۔ اس سے گھر میں خاموش رہنے لگے تھے، کوئی بھی زیادہ بات نہ کرتا۔ جب تک ہم لوگ اپنے پرانے گھر میں رہتے تھے تب تک میری اور بھائی کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہوتی تو کبھی ہنسی مذاق کی آوازیں گھر میں ہر وقت گونجتی رہتی۔ گھر بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے سب کچھ بدل گیا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ اپنے پرانے گھر کے ساتھ ساتھ میں اس ہنسی مذاق کو بھی یاد کیا کرتی تھی جو کہ اب ہماری زندگی میں شامل نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اب میری اور میرے بھائی کی دوستی ختم ہو گئی ہو، ہماری دوستی ابھی بھی قائم تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات مانا کرتے تھے، لیکن ہنسی مذاق اب کہیں کھو سا گیا تھا۔ میرے بھائی کی پڑھائی کب کی ختم ہو گئی، وہ نوکری بھی کرنے لگا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ اماں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں ان کے لیے جو بھی لڑکی تلاش کرتی بھائی اس سے انکار کر دیتے اور کسی سے بھی شادی کرنے پر راضی نہ تھے۔
ان کی نوکری لگے کو بھی 1 سال گزر گیا تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ شادی کے لیے نہیں مانے تھے۔ میری اماں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی کی نوکری لگتے ہی وہ گھر میں بہو لے آئے گی، لیکن بھائی نے ان کے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنے پر راضی نہ ہوتے۔ اس معاملے میں میری اماں نے میری مدد لینے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی میری کوئی بات نہیں ٹالتے، اسی لیے اگر میں کہوں گی تو وہ شادی کے لیے کسی بھی لڑکی کو پسند کر لیں گے۔ لیکن اس بار ان کا یہ تجربہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ میرے کہنے پر بھی بھائی نے کسی لڑکی کو پسند نہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور ابھی تو بالکل بھی نہیں، کہ انہوں نے کسی سے شادی کرنی ہوگی تو وہ خود ماں کو بتا دیں گے۔ پہلے کی طرح وہ میرے ساتھ نہ تو کسی بات پر جھگڑا کرتے تھے، نہ ہی کوئی ہنسی مذاق۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج ہو گئے تھے۔ میں بھی ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی کہ وہ کام سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں۔ ایسے میں انہیں اپنے کئی مسائل کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ ان کے کام پر لگنے کی وجہ سے میں بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی اور اماں کے ساتھ کام میں مدد کروا دیتی۔ گھر میں میرا ایک دوست تھا، وہ میرا بھائی تھا، جبکہ آج کل اس کے پاس میرے لیے بالکل بھی ٹائم نہ تھا۔ لیکن میں نے اس سے کبھی اس بات کا شکوہ نہ کیا، جبکہ اماں کا کہنا تھا اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ بھائی کی شادی جلدی ہو جاتی تاکہ گھر میں کوئی اور آ جاتا۔ ایسے میں بھابھی کے آ جانے سے میرا دل بھی لگ جاتا اور گھر میں تھوڑی بہت رونق ہو جاتی، بھائی کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آ جاتی۔ لیکن بھائی نے اماں کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے ماں کو یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کو اس وقت کچھ وقت دینے کی ضرورت ہے، جیسے ہی تھوڑے سے بہتر ہوں گے تو کسی نہ کسی لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ بھائی کی حالت کو دیکھتے ہی اماں نے بھی اس وقت شادی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ میرے ابا نے بھی ان کو سمجھایا کہ بھائی کو زیادہ مجبور نہ کریں، جب ان کو شادی کرنی ہوگی تو وہ خود اس بارے میں ان سے بات کر لیں گے۔ لیکن اب جب کہ بھائی اس شادی سے انکار کر رہے تھے تو ایسے میں ان کو مجبور کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی ان کی عمر نکلی نہیں جا رہی تھی جو اماں کو ان کی شادی کی جلدی تھی۔ جہاں بہت ساری چیزیں بدل گئی تھی وہاں پر ایک چیز ویسے کی ویسی ہی تھی۔ میرا بھائی آج بھی اپنی ساری باتیں آ کر سب سے پہلے مجھے بتایا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا اس کے اور دوست نہ تھے، لیکن گھر میں اور باہر اگر بھائی سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو وہ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہر بات آ کر مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ میں ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے لیے میں نے کبھی بھی برا نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے ہر وہ کام کیا تھا جس سے اماں مجھے منع کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جاتی، لیکن بھائی کی خوشی کے لیے میں ڈانٹ بھی کھا لیا کرتی تھی۔ ساری دنیا میں اگر مجھے کچھ عزیز تھا تو مجھے اپنے بھائی کی خوشی تھی۔ یہ بات اماں اچھی سے جانتی تھی کہ میں بھائی کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور اسی طرح وہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک سے وہ سب ہوا جس کا نہ تو کبھی کسی نے سوچا تھا اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ رات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اسے میں اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ جس رات میرا بھائی گھر میں ایک لڑکی کو بھگا لایا۔ اپنے بھائی کی اس حرکت پر میں کافی حیران تھی۔ اگر میرے بھائی کو کوئی لڑکی پسند بھی تھی تو آج سے پہلے اس نے کبھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرا بھائی تو اپنی ہر بات آ کر سب سے پہلے مجھے بتایا کرتا تھا۔ اس نے اتنی بڑی بات مجھے کیوں نہ بتائی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، جبکہ وہ اس لڑکی کو بھگا کر گھر میں لے آیا۔ بھائی سے محبت ایک طرف تھی اور اسی لیے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا ایک طرف، جبکہ یہ غلطی نہ تو کوئی چھوٹی تھی اور نہ ہی معمولی۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ بھائی کسی کی بیٹی کو ان کے گھر سے بھگا کر لے آیا تھا۔ ایسے میں کسی صورت بھی اتنی بڑی غلطی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے محبت تھی، اسی لیے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس لڑکی کو صبح ہونے سے پہلے اس کے گھر واپس چھوڑ آئے۔ لیکن بھائی کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھائی کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ بھی آیا تو اس کے گھر والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کہ اب تک تو انہیں پتہ چل چکا ہوگا۔ ایسے میں وہ لوگ اس لڑکی کو مار دیں گے اور میرے بھائی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فکر بالکل بھی نہیں ہے، ویسے بھی اس کے بغیر زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے۔
جبکہ فکر اس لڑکی کی تھی کہ کہیں اس کے گھر والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بھائی نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ایسے میں مجھے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی محبت کے آگے مجبور ہو کر میں نے اس معاملے میں اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں اپنے بھائی کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی۔ میرا بھائی اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا جبکہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ ایسے میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں اپنے بھائی کا ساتھ دینا پڑا۔ میں نے اس کا پورا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ میرا بھائی ہمیشہ گھر دیر سے آیا کرتا تھا، ایسے میں اماں ابا سو جایا کرتے تھے۔ میں بھائی کا انتظار کرتی تھی اور وہ گھر آتے میں ان کو کھانا وغیرہ دیا کرتی۔ جب وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے، اس کے بعد ہی میں سوتی تھی۔ اماں اس بات کو لے کر بے فکر رہتی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ میں گھر میں جاگ رہی ہوں اور ایسے میں بھائی کو کھانا وغیرہ میں دے دیا کروں گی۔ اس رات بھی اماں ابا سونے کے لیے چلے گئے۔ جب بھائی واپسی پر اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے آئے اور مجھے یہ کہا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اسے اس کے گھر سے بھگا کر لائے ہیں۔ بھائی کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، ایسے میں ہو سکتا تھا کہ ہمارے گھر آ کر پوچھتے، اسی لیے بھائی کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو میں اپنے کمرے میں لے جاؤں، وہاں جا کر اسے چھپا دوں، اس طرح میری ماں باپ کو بھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوگا اور نہ ہی اس لڑکی کے گھر والوں کو اس کی کوئی خبر ہوگی۔ حالات اور موقع کی مناسبت سے مجھے اسے اپنے کمرے میں لے جانا ہی ٹھیک لگا، کیونکہ میرے کمرے میں ابا تو آتے ہی نہیں تھے جبکہ اماں کا بھی آنا کم ہی ہوتا تھا، اور بھائی جو میرے کمرے میں سب سے زیادہ آتا تھا وہ اس ساری سچائی سے خود واقف تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کو چھپانے کے لیے میرے کمرے سے زیادہ بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ پری جیسی خوبصورت حسین تھی، لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ میں مکمل طور پر اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے بھائی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس کو بھگا کر لے آیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں جیسے اس کی آنکھوں سے کپڑا ہٹانے لگی تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ میری آنکھوں سے کپڑا ہٹانا نہ۔ اس کی یہ بات سن کر میں زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، جبکہ میں بھائی کے سامنے اسے اپنے ساتھ لائی تھی اور میں نے اس کے سامنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے ساتھ ہوں، پھر کیوں وہ مجھ سے اپنا آپ چھپا رہی تھی۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس وجہ سے وہ اس وقت اب مجھے اپنی آنکھیں دکھانا نہیں چاہتی۔ مجھے منع کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میری پیاس کی شدت سے رات کو آنکھ کھلی تو جو میں کچن میں دیکھا، اس سے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ کوئی اندھیرے میں وہاں تھا اس وقت، وہاں جس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ میں ڈر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس رات کے بعد صبح میں سب اپنا وہم سمجھ کر بھول گئی۔ بھابھی جب بھی میرے سامنے آتی، میں نے ہمیشہ یہ بات نوٹ کی کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے رکھتی۔ پھر میں نے بھی اس کو زیادہ مجبور نہ کیا۔ بھائی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے جبکہ رات کا وقت تھا، باقی سب سو رہے تھے۔ ایسے میں مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے آرام کا خیال کرتے ہوئے میں نے لائٹیں بند کی اور اسے سونے کی جگہ دی، وہ آرام سے سو سکے۔ اب آگے کیا ہونا ہے یہ صبح ہی دیکھنا تھا۔ فی الحال میں نے اسے سونے کے لیے کہہ دیا اور رات اسی طرح گزر گئی۔ مجھے دن کے بارے میں سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ صبح ہونے پر جب اماں ابا ہم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، جبکہ وہ لڑکی اسے جیسے کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی، تھوڑی ہی دیر میں بڑی بے فکر کی نیند سو گئی۔ شاید اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جیسے چاہتی تھی، پسند کرتی تھی، وہ اسے مل گیا، جس کی وجہ سے وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ لیکن مجھے سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ میں جاگ رہی تھی جبکہ وہ لڑکی میرے برابر میں ہی سوئی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پر ابھی بھی کپڑا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی آنکھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا جائے۔ مجھے تجسس بھی تھا اس نے مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کیوں نہیں دیا، ویسے بھی اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، میں اسے دیکھنے کے بعد ویسے ہی کپڑا اس پر ڈال دیتی۔ اسی سوچ اور تجسس کے تحت میں نے اس کی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ وہ حسین لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ 4 مہینے پہلے والی ہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔
محلہ چھوڑ دیا تھا اور اس گھر میں آ گئے تھے۔ ہم جو 4 مہینے سے یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، لیکن اس وقت اسے اپنے ہی گھر میں دیکھ کر مجھے سچ میں ایسا لگا تھا کہ آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھی۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی تھی مجھ سے؟ یہ کوئی 4 مہینے پرانی بات ہے۔ جس وقت ہم پرانے محلے میں رہا کرتے تھے، وہاں ہمارا اپنا گھر تھا، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ ہمارا بچپن اس گھر میں گزرا تھا۔ اس گھر میں ہماری بہت سی ساری یادیں تھیں۔ ہم کبھی بھی اس گھر کو نہ چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھر چھوڑنا پڑا، کیونکہ ہمارے ساتھ اس گھر میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہونے لگی تھیں۔ یہ سب کچھ 1 سال پہلے ہی شروع ہوا تھا، جس وقت میرے بھائی کی نوکری لگی تھی۔ اماں کی دلی خواہش تھی کہ بھائی کی نوکری لگتے ہی وہ بھائی کی شادی کروا دیں گی۔ ہم لوگ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہ تھا، نہ ہی کوئی پریشانی تھی، لیکن برا وقت کبھی بھی پوچھ کر نہیں آتا۔ اور جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہماری ہنسی مسکراہٹ سب کچھ لے جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک حادثے نے ہم سب کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی اور ہمیں جہاں تک پہنچا دیا۔ جس وقت میرے بھائی کی نوکری لگی تھی، ہم نے ان کے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت میرے بھائی بھی شادی کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا تھا کہ وہ ماں کی پسند سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جس لڑکی سے اماں کہیں گی وہ شادی کر لیں گے۔ انہیں چیزوں کے دوران میری پھپھو نے ابا سے رشتے کی بات کی۔ صبا میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ بھائی کی نوکری کی وجہ سے میری پھپھو اس کی شادی میرے بھائی سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ بھائی اس بات پر کبھی راضی نہ تھے۔ جانے کیوں اور کس وجہ سے وہ بھائی کو سخت ناپسند تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ماں کی پسند سے کسی لڑکی سے شادی کر لیں گے، لیکن پھپھو کی بیٹی سے وہ کبھی شادی نہیں کریں گے، جبکہ میری اماں بھی اس رشتے سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھیں۔ اسی لیے میری اماں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بہن کو منع کر دیں۔ میری پھپھو میرے بھائی کی نوکری کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہی تھی، اور یہی بات میرے بھائی کو سخت ناپسند تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ انسانوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں کو اور میری ماں کو وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب میرے ابا بیمار ہو گئے اور ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اس وقت انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اور ایک طرح سے بالکل اسی طرح جیسے ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ لیکن جیسے ہی ہمارے حالات بدلے، ان کا دوبارہ ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ گھر آنے سے اماں اور بھائی نے کبھی نہیں روکا، لیکن ان کے بھائی کا گھر تھا، ایسے میں انہیں روکنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے علاوہ ہم ان سے کوئی اور رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ خود ان کا اپنا رویہ تھا۔ ہمیشہ کی خود غرضی، مطلب پرست تھیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ہم نے سمجھا کہ انکار کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہماری زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا، یہ تو ہم جانتے ہی نہ تھے۔ پھپھو کبھی بھی کسی صورت ہم سے خوش نہیں تھیں، لیکن وہ اس حد تک چاہ سکتی تھی کسی بدلے لینے کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے۔ اس کا اندازہ ہمیں ہرگز نہ تھا۔ اپنی بیٹی کو انکار انہیں سخت ناگوار گزرا۔ ہمیں اس کا اندازہ تھا انہیں اس بات پر بہت غصہ آئے گا، اور اسی غصے میں انہوں نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے گھر پر جادو کر دیا۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ میرا بھائی تھا۔ میری اماں جو بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، بھائی نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ انہیں کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ کل تک میرا بھائی جو میری اماں ابا کو اتنا زیادہ لاڈلا تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا، وہ اب ہر کام میں اپنی مرضی کرتا تھا۔ بھائی کا کہنا تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ بیٹھے بٹھائے لڑکی کہاں سے آ گئی؟ آج سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا، جبکہ اماں اس بات پر راضی نہیں تھی کہ ان کا کہنا تھا وہ کسی بھی ایسی ویسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، لیکن بھائی نے ضد باندھ لی، وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اگر وہ اسے نہ ملی، وہ ہم سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا۔ بھائی کی اس بات پر آ کر اماں ابا نے ہتھیار ڈال دیے اور جس لڑکی سے بھائی نے کہا اسی سے منگنی کر دی، لیکن ان منگنی کرنے کے بعد بھی ہمارے گھر کے حالات اور بگڑنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بھائی کی منگنی ہمارے لیے کچھ زیادہ اچھی ثابت نہیں ہو رہی۔ میرا بھائی اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتا تھا اپنے گھر میں، تو وہ ہم ہی کو دکھائی دیتا تھا۔ یہ ساری چیزیں انہیں اب قابل برداشت نہ تھیں۔
میرا بھائی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرا بھائی اکیلا کمرے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ کمرے میں میرے بھائی کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ انہیں پہلے دن اس بات پر شک تھا کہ ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن بھائی کو بدلتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے یقین ہونے لگا۔ اسی لیے انہوں نے کسی پیر بابا سے رابطہ کے اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ پیر صاحب نے ہمارے گھر آنے کا کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر آ کر سب کچھ دیکھ کر ہی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں۔ جب گھر آ کر انہوں نے ایسا انکشاف کیا کہ جس نے ہمارے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ انہوں نے ہمارے گھر کو دیکھا، جبکہ میرے بھائی کے کمرے پر انہوں نے زیادہ دھیان دیا۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر پر جادو کیا گیا ہے کہ ہم خوش نہ رہ سکیں، اور جادو کی وجہ سے ہمارے گھر میں جنات موجود ہیں۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ کسی نے جادو کے ذریعے ہمارے گھر میں جنات بھیجے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان کر سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے بھائی پر سب سے زیادہ جادو کیا گیا، اور جادو کے ذریعے میرے بھائی کے پیچھے ایک جن ذاتی کو لگا دیا گیا تھا۔ اچانک پیر صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا حال ہی میں ہم نے بھائی کی کسی سے منگنی کی ہے، جس پر اماں نے سب بتا دیا۔ کسی طرح میرے بھائی کے کہنے پر ہی ہم نے ان کی منگنی کی تھی۔ جب پیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی میرے بھائی کی پسند نہیں ہے بلکہ زبردستی میرے بھائی کو پسند کروائی گئی ہے۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک برا سایہ ہے جو گھر پڑ چکا ہے، جو زبردستی میرے بھائی کی زندگی میں ڈالی گئی ہے۔ ان ساری باتوں نے ہمیں بہت پریشان کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں مل کے میری پھپھو نے کیا ہے۔ ان کا نام سنتے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کو ہم نے انکار کیا تھا۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ کیا میرے بھائی کے پیچھے کسی جادو ٹونا کرنے والی کو ڈال دیا؟ ساری حقیقت جاننے کے بعد ہم سب لوگ بہت پریشان رہنے لگے۔ جبکہ ہم نے پیر صاحب سے ان باتوں کا حل پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگ جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں، جبکہ اپنے بھائی کی منگنی جو ابھی کچھ وقت پہلے ہم نے کی تھی وہ ختم کرنی ہوگی۔ ہم نے اس جگہ سے بھائی کی منگنی ختم کروا دی، اور وہ لڑکی کالے علم کی ماہر تھی اور اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کر کے وہ لوگوں کو اپنی قید میں کرنا جانتی تھی۔ اس نے میرے بھائی کے دماغ پر جیسے بند باندھ دیا تھا۔ اس کے چلتے ہی مجبوراً ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ پچھلے 4 مہینوں سے ہم نئے گھر میں آ کر رہتے تھے۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، بالکل ایسا ہی جیسا ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی، لیکن آج اس لڑکی کو اس طرح دوبارہ اپنے کمرے میں دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے یاد آ گئیں، کیونکہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ کالے جادو کی ماہر ہی تھی جس سے ہم نے اپنے بھائی کی منگنی 4 مہینے پہلے ختم کر دی تھی۔ بھائی اب اسے بھگا کر لے آیا تھا۔ کیا میرا بھائی پھر سے ان کے جال میں پھنس گیا تھا؟ ہم سب لوگ پھر سے کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنے میں ہمیں 4 مہینے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی آج پھر ایک ایسے موڑ پر چلی گئی ہے جہاں سے ہماری مشکلات کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو وہ سب کچھ باقی تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ ساری بات اپنی اماں کو بتائی تھی، جبکہ بھائی سے اس بارے میں کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ میرے بھائی پر جس وقت کوئی بات کا اثر ہی نہیں تھا تو وہ دوبارہ سے میری پھپھو کے جال میں آ چکے تھے۔ بھائی کی وجہ سے ہی ہم نے گھر چھوڑا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اماں یہ سب جان کر بہت پریشان ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کیا کیا جائے، ہم نے تو اپنی طرف سے یہ قصہ ختم کر لیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ تبھی بھائی کا کہنا تھا کہ وہ شام میں اس سے نکاح کرے گا، جبکہ ہم نے دوبارہ سے اسی پیر صاحب سے رابطہ کیا۔ جبکہ ان کو سب کچھ بتا دیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرا بھائی کسی صورت بھی اس لڑکی سے شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو بھی وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور میری پھپھو کا کیا ہوا؟ جادو اپنی جڑیں اور مضبوط کر لے گا۔ ایسے میں اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ جادوگرنی شادی کر کے میرے بھائی کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گی، اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں اپنے بھائی کو اس کے چنگل سے آزاد کروانا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، ہمارا بہت لاڈلا تھا۔ میں اسے خود سے دور جانے نہیں دے سکتی تھی، اور اپنے ماں باپ سے پوری زندگی کا سرمایہ ایک میرا بھائی ہی تو تھا۔ میری پھپھو نے میرے بھائی کو ہم سے دور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ہم لوگ بھی آسانی سے ہار ماننے والے ہرگز نہ تھے۔ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے بھی جو کرنا پڑتا ہم سب کرنے کو تیار تھے۔ میری اماں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ دجالی لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی تو اس نے میرے بھائی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔
اماں نے دوبارہ سے ان پیر صاحب کو گھر بلا لیا۔ گھر آ کر انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بھائی کو جو تعویذ انہوں نے پہننے کے لیے دیا تھا وہ بھائی سے شاید کہیں کھو گیا ہے۔ وہ اس کالے علم کی وجہ سے دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہو گئی، لیکن اس بار ہمیں اس کا پکا کام کرنا تھا جس سے وہ دوبارہ کبھی میرے بھائی کی زندگی میں واپس نہ آ سکے۔ اس وقت ہمارے پاس موقع بھی تھا۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ کیونکہ وہ عاملہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھی اس لیے اسے قید کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اور ایک بار اگر وہ ان کے قبضے میں آ جاتی تو پھر ہمیشہ کے لیے میرے بھائی کا اس سے پیچھا چھوٹ جاتا۔ اماں نے بتا دیا تھا کہ اس وقت وہ میرے کمرے میں موجود تھی جس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا اور کافی دیر کی کوشش اور محنت کے بعد اس قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس عاملہ کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ہمارے سروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خطرہ ٹل گیا۔ میرے بھائی کو اب کوئی تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب کبھی بھی ان کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میرے بھائی جو شادی سے انکار کرتا تھا صرف اور صرف اسی کا کیا ہوا جادو تھا۔ میرا بھائی اب پہلے جیسا ہی ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ میرا بھائی ویسے ہی میری ماں باپ کی باتیں ماننے لگا تھا جیسے پہلے مانتا تھا۔ پھپھو نے بہت کوشش کی کہ وہ ہم سے ہمارے بھائی کو دور کر سکے، چھین سکے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ برائی کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اچھائی سے ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ اس سارے واقعے کو 1 مہینہ گزر گیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میری اماں نے بھائی کے لیے خوبصورت لڑکی پسند کی جبکہ اس بار بھائی نے انکار نہیں کیا، ماں کے کہنے پر مان گئے، شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بھائی کی شادی ہم نے بہت دھوم دھام سے کی جبکہ میری پھپھو کی بیٹی کا رشتہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے اس کی ایک جگہ منگنی ہوئی لیکن وہ بھی کسی وجہ سے ختم ہو گئی، جبکہ میرے بھائی کی شادی ہو گئی اور ہم اپنی پیاری بھابھی کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ ہمارا گھر جہاں مکمل ہو گیا تھا وہیں پر پھپھو کا گھرانہ نامکمل تھا۔ جب انسان کسی کے لیے برا سوچتا ہے تو اس کے اپنے حق میں برا ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اس کے حق میں خود اچھا ہو جاتا ہے۔ میری پھپھو نے ہمارے گھر کی بربادی چاہی لیکن ہماری زندگی مکمل ہو گئی، جبکہ ان کے اپنے گھر میں ان کی بیٹی ابھی تک گھر میں بیٹھی ہے۔ اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ مکافات عمل ہی تھا جو ان کے آگے اسی طرح آ رہا تھا۔ کوشش کریں کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کوشش کیا کریں کسی کو دکھ کی وجہ بھی نہ بنے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔